السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل دا فکشن ریئلم پہ ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں جس ناول کا وائس اوور کرنے جا رہی ہوں وہ میمونہ نصر اللہ نے لکھا ہے اور یہ اس ناول کا 17 ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو۔ So, without wasting any time, let's start. میں ایک جگنو۔ اس کے پاس سب کچھ پیسے تھے۔ جس ملک میں جانا تھا وہاں کے بینک سٹیٹمنٹ کے انتظام بھی انہوں نے خود کیا تھا، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ پیسے اس میں خرچ نہیں کرنے تھے، وہ کسی اور کے تھے۔ وہ آگے کی سوچی پلاننگ تو تب کام کرتی جب اس ملک کو چھوڑتی۔ پچھلی بار وہ دوپٹے کے ساتھ تھی، اب کی بار اس کا حلیہ مختلف کر رکھا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی پکڑے جانے کا احتمال تھا۔ اس آفیسر نے کہا تھا کہ وہ سب سنبھال چکا ہے، اور شاید وہ سبھی کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے کام سنبھال لیا کرتے تھے۔ اس لاوارث لڑکی کے لیے ایسے انتظامات تو وہ اللہ کروا رہا تھا۔ سوا کے ایئرپورٹ پر گلاسز لگائے وہ اندر سے سخت بے چین تھی۔ اس کے پاسپورٹ پر مہر لگاتے وہ افسر اسے سرسری دیکھ کر اپنے کام میں لگ گیا تھا۔ وہ دن میں انگنت بار آیت الکرسی کا ورد کیے جا رہی تھی۔ جب تک اس کا جہاز اس ملک کی سرزمین کو نہیں چھوڑتا تھا اس نے بے چین رہنا تھا، بے چین اور کچھ کھو جانے کا خوف میں مبتلا۔ بالآخر اس کا جہاز فضا میں بلند ہو گیا تھا اور پکڑے جانے کے ڈر سے 4 فلائٹس بدل کر وہ اپنی نئی منزل پر پہنچی تھی۔ تھکن حد سے سوا تھی، مگر یہاں اس کے پاس سوٹر بھی نہیں تھی۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ اس وسیع ملک میں ایک بار پھر سے لاوارث بننے والی تھی۔ رشیا کی سرزمین پر پہنچ کر اس نے آزاد سانس خارج کی تھی۔ ایئرپورٹ سے پہلے وہ مقامی پولیس اسٹیشن گئی تھی، وہاں جا کے اپنی آمد رجسٹر کروائی تھی۔ یہ ان کا اصول تھا۔ چھوٹے سے پروسیس کے بعد وہ باہر آ گئی تھی۔ روس میں خزاں کا موسم تھا، سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں خنکی تھی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ اب اس کے نصیب میں بس سردیاں ہی ہیں، اور سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم چیز نہیں تھی۔ نہیں تھی تو کیا ہوا، آ جانی تھی۔ وہ نئے ملک اور نئے شہر میں پورا اعتماد تھی۔ اب اس کے بیگ میں اتنے پیسے تھے کہ یا تو کچھ کھا لیتی یا ماسکٹ سب وے کو استعمال کر کے شہر کے مرکز میں جاتی اور اپنے لیے نوکری تلاش کرتی۔ ماسکو سب وے اتنی مہنگی نہیں تھی، بلکہ سستی ہے۔ مسئلہ یہ تھا اس کے پاس اب چند روبل ہی تھے۔ پاکستانی کرنسی اور رشین کرنسی میں بہت کم فرق تھا، 1-2 روپے کا۔ مریم نے بیگ سے نکال کر ان چند روبلز کو گنا، 2 سے 3 بار گنا، شاید اس طرح زیادہ ہو جائیں، مگر وہ اتنے ہی رہے۔ اس نے پاس گزرتے ایک راہگیر کو روک کر نزدیکی میٹرو اسٹیشن کا پوچھا۔ وہ انگلش نہیں جانتا تھا۔ 2-3 لوگوں سے بات کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو رہا تھا یہاں رشین زبان سیکھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ پھر ایک لڑکی جو کہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، اس نے انگلش میں بات کی تھی، پھر اسے سب وے کے روٹ سمجھاتی رہی۔ شروعات اچھی تھی، پہلے دن ہی انجان ملک میں مدد مل گئی تھی۔ اس کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بتائے نقشے کے حساب سے چلتی 20 منٹ کے بعد ایک اسٹیشن کے سامنے تھی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میٹرو اسٹیشن انڈر گراؤنڈ تھے۔ ٹکٹ لے کر وہ کتنی دیر اس اسٹیشن پر غور و فکر کرتی رہی، اور اس قدر خوبصورت اور شاہانہ تھا کہ وہ دیکھتی ہی رہی، جیسے کسی بادشاہ کے محل میں آ نکلی ہو۔ تھکن شدید تھی، مگر اب اس نے ان باتوں کو نہیں سوچنا تھا۔ ارد گرد لوگ آ جا رہے تھے،
سب کو جانے کی جلدی تھی، پھر ٹرین کے آتے ہی اور زیادہ رش ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے ٹرین میں داخل ہو گئی۔ وہ نئی زندگی کے لیے نئی امیدیں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا اس کی پیٹھ پر کچھ رینگ رہا ہے۔ اس کی ساری سوچیں ایک دم سے منتشر ہوئیں۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے رینگنے والی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اب وہ گم تھی۔ اس نے ہاتھ کو آگے کر لیا۔ دماغ ایک دم اس چیز میں الجھ گیا تھا۔ کیا تھا بھلا؟ کچھ تھا بھی یا وہم تھا؟ اور چند منٹ بعد اسے اپنے بازو پر کچھ محسوس ہوا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب اپنے آپ میں مگن تھے، اور پھر بیک وقت اسے اپنے جسم کے کئی حصوں پر سرسراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے جسم میں لرزش ہونے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف اس کا وہم تھا، اس رات کے بعد کے آفٹر شاکس، مگر پھر بھی وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پکڑے بیگ پر دونوں ہاتھوں کو کھینچ لیا تھا۔ اسے کسی کیڑے کو نہیں ہٹانا تھا، ہاتھ روکنا تھا، کیونکہ یہ اس کا وہم تھا۔ اس کی زندگی میں آیا اطمینان بس کچھ گھنٹوں کا تھا۔ وہ پھر سے الجھے ذہن کے ساتھ اب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ٹرین رک گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ لوگ ٹرین سے اتر رہے تھے، وہ بھی اتر آئی تھی۔ پھر وہ اس ایریا کے قریبی شاپنگ سینٹر میں جاب کے لیے جاتی رہی۔ پہلے تو وہ اسے حیرت سے دیکھتے اور ان میں سے اکثر کو انگلش بس تعارف کی حد تک ہی آتی تھی۔ جب ان کی زبان نہ بول سکتی تھی نہ سمجھ سکتی تھی، وہ کیسے وہاں کوئی جاب لے سکتی تھی؟ آنے والے کسٹمرز بھی تو مقامی آبادی تھی۔ اسی کوشش میں دن سے رات ہو گئی۔ فلائٹ میں کھایا تو کب کا اتر چکا تھا۔ تھکن، بھوک اور اب دوبارہ سے بے گھری کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے تنگ آنے لگی تھی۔ کیسی زندگی جینی پڑ رہی تھی؟ سب بل بورڈ پر لکھا بھی رشین میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اب وہ کہاں تھی۔ بیگ تو کندھے سے لٹکانے کا خیال وہ چھوڑ چکی تھی۔ اب اس کی جمع پونجی بس یہی تھا، اور اتنا اس سے معلوم تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں آ چکی ہے جہاں کا مافیا پوری دنیا میں مشہور تھا۔ بیگ کو سینے سے لگائے وہ ایک فٹ پاتھ پر بیٹھی سامنے سے گزرتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت مصروف شاہراہ تھی۔ دن کی شروعات اچھی تھی، مگر اختتام پھر سے مایوس کر دینے والا تھا۔ کاش کہ زندگی اس طرز پر چلتی کہ ایک دن مصیبت آئی ہے تو پھر کئی دن نہیں آئے گی، مگر زندگی ہماری خواہشوں پر نہیں چلتی۔ یا پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مصیبت تو ایک دن ہی آتی ہے، مگر اس سے نکلتے نکلتے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ ہر دن یوں لگتا ہے آج پھر نئی بلا سر پر آن گری ہے۔ جب برے دن شروع ہوتے ہیں تو پھر لمبے ہو جاتے ہیں۔ اسے نہیں معلوم تھا اس کا برا وقت کب ختم ہونے تھا، بس حوصلے سے اب اس وقت کو گزارنا تھا۔ وہ پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر رات گزارنی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک فوڈ اسٹریٹ میں آ گئی تھی۔ نام دیکھنا چاہا، مگر سب رشین میں لکھا تھا۔ ہر طرف سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے کبھی رشین کھانے نہیں چکھے تھے، مگر اس وقت ان خوشبوؤں سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے بہترین کھانے تھے۔ چھوٹے سے ریسٹورنٹس، بیکریز اور فروٹ شاپس۔ وہ ایسے مرد مومن کی طرح وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی جو خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظریں جھکائے گزر جاتا ہے، لیکن وہ مرد مومن نہیں تھی، وہ بہت بھوکی تھی۔ وہ نظریں اٹھاتی اور وہاں ہنستے بولتے کھاتے لوگوں کو دیکھتی، اور پھر خود کو ڈپٹ کر نگاہیں جھکا لیتی۔
جیسے کوئی گناہ کرنے کے بعد انسان خود کو ڈپٹ دیتا ہے اور پھر خود کو 100 باتیں سناتے اس نے اب نگاہیں نہیں اٹھائی تھیں۔ اگر وہ بھوک کی کچی نہ ہوتی تب بھی اتنے وقت کے بعد ہر نارمل انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں سے جاتے ہوئے وہ خود کو بھوک پر قابو پانا سکھا رہی تھی، حالانکہ ابھی بھی جا کر کسی سے چھینتی نہیں تھی، مگر خود اس سے اپنا دوسروں کو کھاتے دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے ناراض ہونے لگی تھی، خود کی نظروں میں جو عزت تھی اسے ٹھیس پہنچی تھی۔ اس فوڈ اسٹریٹ سے چلتے وہ دوسری جانب نکل آئی تھی۔ جیسے جیسے رات بڑھ رہی تھی لوگ گھروں کو جا رہے تھے، اور پھر آدھی رات تک وہ اپنے لیے ایک جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا سبز قطعہ تھا جو روڈ سے ہٹ کر بنا تھا۔ وہاں ایک بینچ رکھی تھی، اور جو اسے چاہیے تھا وہ تھا اندھیرا۔ اس جگہ پر کوئی لائٹ بھی نہیں تھی۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی اس بینچ تک آئی تھی۔ ایک دل چاہا اس کی آڑ میں چھپ کر سو جائے، پھر اس خیال کو رد کر دیا۔ نیچے اگر کچھ ہوتا تو؟ اس نے بیگ کو بینچ کی ایک جانب رکھا، پھر اس پر سر رکھ کر ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ آنکھیں بند کیں تو پھر سے وہ رات یاد آنے لگی۔ اس نے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دی اور سیدھی ہو کر آسمان کے اندھیروں کو تکتی رہی۔ شاید چاند کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں۔ آسمان کا اندھیرا بہت گہرا تھا، نہ جانے کون سا پہر تھا کہ آنکھ لگی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد کھل گئی تھی۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بیگ کھولا اور ایک دوپٹہ نکال کر اوڑھا۔ وہ ابھی تک جینز شرٹ میں تھی، اور اس کا لانگ کوٹ دوپٹے کو منہ تک لپیٹ کر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ وہ نیند میں تھی کہ اسے لگا کوئی اس کے سر پر کھڑا آوازیں دے رہا ہے، بھلی سونے دو، بہت تھکی ہوں۔ نیند سے بھری آواز میں بولی، مردانہ آواز پھر بھی آ رہی تھی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کبھی تو سکون سے سونے دیا کرو۔ اب کی بار اس نے غصے سے دوپٹہ ہٹا کر آنکھیں کھولی۔ اس کے سر پر پولیس والا کھڑا تھا۔ اس کی بھگ سے نیند اڑی تھی، جھٹکے سے اٹھی تھی، ارد گرد دیکھا تو یاد آیا کہ گھر نہیں تھی۔ پھر گہری سانس لے کے دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیرا۔ وہ سامنے کھڑا مرد اس سے رشین میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مریم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پہلے سر پر مصیبتیں کم ہیں، آؤ تم بھی آن پڑو میرے سر پہ۔ وہ اردو میں بڑبڑائی۔ وہ غصے سے اس کی جانب جھکا۔ مریم نے اس سے ہاتھ اٹھا کر منع کرنے والے انداز میں دیکھا، پھر بیگ سے پاسپورٹ نکال کر اسے دکھایا۔ میں ٹورسٹ ہوں، پاکستانی ہوں، کل آئی ہوں۔ وہ انگلش میں بولی۔ اس نے نو انگلش کا نعرہ لگایا۔ اب تمہارے لیے رشین سیکھ کے آؤں؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ ٹورسٹ؟ اب وہ اسے سمجھانے کے انداز میں ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے بول رہی تھی، جبکہ وہ یہ پوچھ رہا تھا تم اپنے ہوٹل کیوں نہیں گئی؟ یہاں کیوں سو رہی ہو؟ اب نہ اسے اتنی رشین آتی تھی کہ اسے سمجھا سکتی، نہ اسے اتنی انگلش آتی کہ وہ سمجھ سکتا۔ پاس سے گزرتے ایک امریکی کو اس نے روکا اور انگلش میں کہا کہ اسے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے بھی رشین زبان بولنے سے معذرت کی تھی، پھر موبائل میں ایک ایپ کھولی اور موبائل اس کے آگے کیا کہ اس میں بولو۔ مریم نے نہ سمجھی سے اس کی بات مانی۔ وہ پولیس والا بھی ساتھ ہی کھڑا تھا۔ یہ صبح کے 6 کا وقت تھا۔ اکا دکا لوگ تھے باہر، ابھی شہر پورا نہیں جاگا تھا۔ مریم نے انگلش میں بات کی تو موبائل سے مشینی آواز میں رشین میں اس کی بات دہرائی گئی تھی۔ مریم سمجھ گئی تھی۔ اس نے پھر اپنی بات وہاں دہرائی اور پولیس والے نے اپنا سوال دہرایا۔ میں تو یہاں اپنے دوست کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ آیا نہیں تو مجھے نیند آ گئی۔
مریم نے جان چھڑانے کو جھوٹ بولا۔ رشین پولیس کی ریپوٹیشن بھی پاکستانی پولیس کی مانند تھی اور کارکردگی بھی۔ جو ایماندار تھا تو بس تھا، ورنہ ہر بندہ پیسے لے کے کام کرتا تھا۔ کچھ دیر وہ اس سے بحث کرتا رہا۔ مریم نے پھر اس کے جذبات پر ہاتھ ڈالا تھا، جیسے دیکھیں میں ایک ٹورسٹ ہوں، یہ اس طرح سے مجھ سے سوال پوچھ کر آپ اپنے ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ امریکی کھڑا ہے، یہ ویسے بھی یہی کہتے ہیں رشین مہمان نواز نہیں ہوتے۔ اب امریکہ اور رشیا کے تنازع کا تو اسے پتہ تھا۔ پولیس والے نے ایک دم سے امریکی کو گھورا۔ وہ مریم کی بات انگلش میں سن چکا تھا۔ پولیس والے کی گھوری پر فوراً ہاتھ کھڑے کیے۔ میں ایک امن پسند امریکی ہوں، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا موبائل دیں، میں نے جانا ہے۔ پھر مریم کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ایک طرف چل پڑا تھا۔ مریم نے جتاتی مسکراہٹ سے اس سے دیکھا۔ دیکھا، کہا تھا نا امریکی رشین کی تعریف نہیں سن سکتے۔ پھر وہ رشین زبان میں امریکیوں کی شان میں گستاخی کرتا رہا۔ مریم اپنا بیگ پیک کرتی مسکرا کر اس سے ہاتھ ہلاتی نکل آئی تھی۔ توبہ! کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پھر سے فکر معاش کی تلاش میں تھی۔ آج تو سب وے استعمال کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ چلتے چلتے ٹانگیں جواب دے جاتیں تو وہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتی تھی۔ اس کے سامنے چند بلند بلڈنگز تھیں۔ اس نے پہلی بار کسی اچھی جگہ نوکری کا سوچا۔ وہ ہمت کر کے سامنے ایک کمپنی کے اندر داخل ہوئی۔ پہلے اس نے واش روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور پھر فائل نکال کر اسے سینے سے لگائے باہر آ گئی تھی۔ حسب معمول بالوں کو باندھ رکھا تھا۔ یہ ایک رشین کار برانڈ کی کمپنی تھی۔ اس کی انگلش سن کر ریسیپشنسٹ نے فوراً ہی اندر کال کی تھی۔ رشین لوگ انگلش زبان کو سیکھنے کا کوئی شوق نہیں رکھتے تھے، اور سیکھ لیں تو بوقت ضرورت بولتے تھے۔ انگلش کے ساتھ باقی 3 زبانوں کو ملا کر ان کی یونیورسٹی میں ایک ہی ڈگری دی جاتی تھی، یعنی لسانیت کی۔ وہ اعتماد سے چلتے اندر آئی تھی۔ سامنے والا بھی اس سے انگلش میں ہی گفتگو کرتا رہا، لیکن اس سے مایوسی ہوئی کہ وہ اسے جاب پر نہیں رکھ سکتے تھے۔ بھلا ایک کیمیا دان کا بزنس میں کیا کام تھا؟ بہت خوبصورتی سے معذرت کر لی گئی تھی۔ وہ دل برداشتہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی 2-3 اور قریبی بلڈنگز میں گئی تھی۔ وہ سب کاروبار اس کی ڈگری سے ہٹ کر تھے۔ کوئی اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ تھی، کوئی آئی ٹی کی تھی۔ وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ اور نوکریاں کون سا پلیٹ میں سجی مل جاتی ہیں، آپ خواہش کریں وہ حاضر ہوں۔ رشیا میں یہ حال تھا کہ پڑھے لکھے زیادہ تھے اور نوکریاں کم۔ وہ پھر چھوٹے شہروں سے لوگ بڑے شہر کو بھاگتے۔ ماسکو تو پھر مرکز تھا۔ بہت سخت مقابلہ تھا، نوکریاں کم اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل امیدوار۔ ایسے میں جب کہ وہ ان کی زبان بھی نہیں جانتی تھی، کہاں ملنی تھی اسے نوکری؟ اسے ایک ہی دن میں معلوم ہو گیا تھا یہاں نوکری ملنا معجزہ تھا۔ سارا دن چل چل کر پیروں میں جیسے چھالے ہو گئے تھے۔ پرانے زخم بھی تنگ کرنے لگے تھے۔ سائیڈ کا زخم، پاؤں کا زخم، جسم کی الرجی، تنگی در تنگی تھی۔ اور اس تنگی میں جو آسانی تھی وہ بس اس کے دل کی امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور اس سب سے نکل آئے گی۔ حالانکہ اس کا اب 1% چانس رہا تھا، چلتی سانسوں کی وجہ سے، ورنہ اچھے حالات کا آنا تو اس وقت یوں ناممکن تھا جیسے سورج کا مغرب سے نکل آنا۔ لیکن وہ دن بھی تو لکھا گیا تھا نا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، تو بس مریم کو یقین تھا اس کے بھی برے دن بدلیں گے۔ وہ اب صرف اپنی امید، اپنے یقین کے بلبوتے پر زندہ تھی۔ آج وہ کسی پارک میں جانے کی بجائے رہائشی کالونیوں میں گھوم پھر رہی تھی۔ رات کو کسی گھر کے آگے بنی کسی آڑ میں سو جاتی۔ دن پر دن گزر رہے تھے، حاصل وصول کچھ نہیں تھا۔ وہ رات کے وقت ایک گھر کے سامنے مخصوص وقت کو پہنچ جاتی تھی
اور وہاں ایک بلی بھی اسی ٹائم پر آتی تھی۔ اس کے منہ میں اکثر آدھی ڈبل روٹی ہوتی جو وہ اس کے آگے آ کر رکھ دیتی تھی۔ پہلے دن جب وہ بلی اس سے ملی تو اس کے منہ میں پھنسی ڈبل روٹی کو اس نے حسرت سے دیکھا تھا۔ وہ بلی نیچے رکھ کر اسے نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ بلی سے چھین کر خود کھا لے۔ اب کیا جانوروں سے لے کر کھاؤ گی؟ اس نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا، اور وہ بلی اس کے رخ پھیرنے پر دوسری طرف سے اس کے سامنے آ بیٹھی تھی اور ڈبل روٹی منہ سے نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ مریم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کو دیا اور دوسرا خود کھانے لگی۔ اس دن وہ 3 دن کی بھوکی تھی۔ پھر اس دن سے وہ شہر میں جہاں بھی گھومتی رات کے وقت وہیں واپس آتی۔ پھر بلی اور وہ مل کر ڈنر کرتے۔ سارے دن میں وہی آدھی ڈبل روٹی ہی اس کی خوراک تھی۔ اس نے بھوک پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ ایک تو رشین اسکولوں میں جاب کے لیے گئی تو مسئلہ زبان کا تھا، اور نہ ہوتا تو کیا اسے رکھ لیتے؟ نہیں، ان کے پاس بہت سے امیدوار تھے۔ اب گھر والے یاد نہیں آتے تھے، اب اپنا گھر بنانے کی دھن سوار تھی۔ حال یہ تھا کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں۔ وہ آج کل رشین سیکھنے میں لگی تھی۔ لوگوں کو بولتے ہوئے غور سے دیکھتی رہتی۔ آہستہ آہستہ تھوڑے بہت لفظ پلے پڑنے لگے تھے۔ مسلسل بھوک کی وجہ سے وہ اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے، وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتی تھی۔ اچھے دن آنے تھے، رات کٹ جانی تھی، نیا سورج نکلنا تھا۔ سردیاں آ گئی تھیں، اور روس کی سردی کو کون نہیں جانتا۔ جھیلیں جم جاتی تھیں، برف باری کے طوفان سے آنے لگتے تھے۔ ایسے میں مریم کا دل چاہتا کوئی آگ کی جنت میں لے جائے۔ اس کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ ہر آدمی کی جنت جدا ہوتی ہے۔ ہر وہی چیز جنت سمجھی جاتی ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ تب اسے ان کی باتوں سے اختلاف ہوا کرتا تھا، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا آگ زندگی تھی، جنت تھی۔ کاش کہ اسے یہ جنت نصیب ہو۔ دن کو وہ مختلف شاپنگ مالز میں ونڈو شاپنگ کے بہانے گھسی رہتی۔ وہ سب گرم ہوتے تھے، مگر رات کو ہر جگہ بند کر دی جاتی تھی۔ وہ بیگ سے 2 دوپٹوں کو نکال کر انہیں اسکارف کی طرح ڈبل کر کے اوڑھ لیتی تھی۔ مائنس درجہ حرارت کی سردی میں یہ سب ترکیبیں ناکام تھیں۔ اس سردی میں یہ پاکستانی کپڑے اس کے کام کے نہیں تھے۔ ان سے بہتر یہ جینس تھی جسے وہ ہر دوسرے دن پہن لیتی۔ شاپنگ مالز کے واش روم میں کپڑے چینج کر لیتی تھی، مگر دھونے کا انتظام کہاں سے کرتی؟ مختلف لانڈریز کو تاڑ لیا تھا۔ جب وہاں سیل لگتی کہ اتنے پیسوں کے ساتھ اتنے کپڑے فری دھل جائیں گے، وہ ان سے کہتی یہ جینس شرٹ دھو کر دیں، اگر اچھا ہوا تو سارے یہیں سے دھلواؤں گی۔ جو اس کی باتوں میں آتے وہاں کام بن جاتا، ورنہ سوکھا منہ لیے باہر آ جاتی۔ اس گند میں گزری رات کی وجہ سے جو اس سے کبھی کبھار بدبو کے بھبکے آتے تھے، اس کا علاج اس نے فری پرفیومز میں ڈھونڈ لیا تھا۔ مختلف برانڈز میں ٹرائی کرنے کے بہانے وہ اپنا کام چلا رہی تھی۔ کبھی نہ مانگنے والے کی عزت نفس یوں خیرات پر پلتے تار تار ہو چکی تھی۔ اسے خود پر ترس آتا تھا کہ وہ کسی فقیر کی مانند خیرات پر پل رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اس چیز کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے۔ ہر بار نئی بات اسے پتہ چلتی، اور وہ اپنے گھر کی چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کرتی۔ جب اپنا گھر بناؤں گی تو یہ بھی لوں گی۔ وہ کھانے کی شاپ سے اب 100 میل کے فاصلے سے گزرتی۔ وہ اپنا اتنا امتحان نہیں لے سکتی تھی۔ اور سب سے تکلیف دہ چیز، مرد کی ذہنیت۔ وہاں بھی ایسے مرد تھے جو عورت کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ان سے نپٹنا بھی سیکھ رہی تھی۔
وہ سب سیکھ رہی تھی۔ آج کا دن بھی بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اب گلی میں بلی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ ایک جانور کا حصہ لے کر خود کھا جاتی ہے۔ وہ انسان تھی، وسیلہ ڈھونڈ سکتی تھی، وہ جانور کہاں جاتی؟ خیر، اس کی اپنی حالت تو اس بلی سے بھی گئی گزری تھی کہ اسے جانور سمجھ کر اس پر ترس کھا لیا جاتا تھا۔ انسانوں کی خبر رکھنا تو عرصہ ہوا انسان چھوڑ چکے تھے۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ ختم ہوا۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔